بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ سرزمین جہاں ملائکہ اترتے تھے وہاں آج شیطانوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ شیطانی تہوار ہیلووین جو ہے وہ منایا گیا ہے، اور منایا بھی مکہ کی سرزمین پہ، یعنی کہ وہ سرزمین جہاں پہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے جس سرزمین پہ ہوئی ہے، اس سرزمین پہ جو ہے شیطانی تہوار ہیلووین جو ہے وہ منایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اب جو ہے یہ شیطانی کھیل ایک عام سی بات سمجھی جائے گی۔ وہ مقدس سرزمین جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے قبلہ قرار دیا ہے، جس کی طرف منہ کر کے یہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اپنی تمام عبادات جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، وہ سرزمین، اس سرزمین کے اوپر اب شیطانوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے بہت سارے مذاہب، جن میں سے عیسائی بھی، یہودی بھی اور بہت سارے اور بھی مذاہب جو ہے اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی لوٹیں گے، اور یہودیوں کے بھی بہت سارے عقائد جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ان کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ امریکی ایما پہ، مغربی ایما پہ سعودی عرب کو اس طریقے سے قبضے میں کر لیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں، ایسے کام جو ہے وہ کرائے جا رہے ہیں جن کا نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت سے بھی دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سارے معاملے پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہیلووین ایکچولی کیا ہے۔ 31 اکتوبر کو پوری دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہیلووین کا تہوار مناتا ہے۔ 31 اکتوبر کو پوری دنیا میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی بنیاد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ یا اس طرح کے ہالینڈ یا یورپ کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ہوئی، جہاں پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 31 اکتوبر کو ایک سال جو ہے مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا سال جو ہے وہ نیا شروع ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جو 31 اکتوبر کو پچھلا سال ختم ہوتا ہے، اس سال کے آخر میں اس دن 31 اکتوبر کو جو بدروحیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ جو ہے وہ آتی ہیں اور اس دن جو ہے وہ ان کو غذا جو ہے وہ ہم نے فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ نذرانے جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں، اور وہ نذرانے دینے کے لیے اس دن ہیلووین کا تہوار کے موقع پر جو ہے مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور جو چیز سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، مختلف ڈراؤنی شکلیں، شیطانی شکلیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس چیز کا بلا شبہ نہ عیسائیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہودیت سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور کوئی مذہب سے تعلق ہے۔ یہ لادینیت کی ایک نشانی ہے۔ لادینیت دراصل شیطانی طاقتوں کو پوجنے والا ایک مذہب ہے، یعنی کہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو شیطان کی پوجا کرتی ہے اور شیطانی طاقتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس تہوار کے موقع پہ شیطان کے حلیے بنائے جاتے ہیں، کاسٹیوم، مختلف قسم کے شیطانی جو کاسٹیوم، جو لوگوں نے سوچ بنا رکھی ہے کہ شیطان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ کاسٹیوم جو ہے یہ اس دن جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو جو ہے اس کے ذریعے سے ڈراتے ہیں۔ اور ایک انگلش کا سنٹینس کہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کریں یا پھر جو ہے وہ ہم ایک ٹرک جو ہے وہ آزمائیں گے، وہ جو ہے ٹرک اور یہ ٹرک اور ٹریٹ، یہ سنٹینس جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ ہر دروازے پہ جا کے لوگ ٹرک اور ٹریٹ کی بات کرتے ہیں، اکثر بچے ایسی بات کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ہم
یا تو ہمیں کچھ دے دیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر ہماری طرف سے کسی شرارت کے لیے تیار رہیں۔ اس طرح کی حرکتیں اور جو شیطانی جو ہے وہ جس طرح کے کاسٹیوم جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں، یہ سوچ دراصل شیطانی مذہب، ایک جو سیٹنزم ہے، یعنی کہ جو شیطان کی پرستش کرنے والا مذہب ہے، یہ اس کی علامات ہیں، اور یہ اس مذہب کے پیروکار جو ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اس سچویشن میں ایک طرف تو یہ کہ یہ مذہب جو ہے شیطان پرستی کا مذہب ہے، یعنی کہ نہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہودیت سے کوئی تعلق ہے، جن دو بڑے مذاہب کے حوالے سے عموماً ہم بحث کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ مغرب کی جب بات آتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، نہیں، جو ہے عیسائیت جو ہے ایسے عقائد کی مخالف ہے، ساتھ یہودیت بھی ایسے عقائد کی مخالف ہے۔ عیسائیت اور یہودیت، دیکھیں جو لوگ ہم عموماً جو مغرب کا چہرہ جس طرح کا ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ مغرب دراصل ایسے مذاہب جو عیسائیت یا یہودیت، یہ مذاہب دراصل جو ہے خدائی مذاہب ہیں، الہی مذاہب ہیں، اور ان کے عقائد کافی معتدل ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اسرائیل کی مخالفت جو ہے وہ یہودی بھی کر رہے ہیں اور عیسائی بھی کر رہے ہیں اس وقت، اور امریکہ کی پالیسیوں کی یہودی بھی مخالفت کر رہے ہیں، عیسائی بھی مخالفت کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ مذہب دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زائنزم کہتے ہیں، صہیونی طاقتیں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہودیت کے عقائد کو یہ نہیں مانتے ہیں، یہ عیسائیت کے عقائد کو یہ نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے، اور یہی شیطانی مذہب جو ہے، جو سیٹنزم ہے، یہ بھی وہی لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو یعنی کہ نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو، نہ کسی مذہب کو نہ مانتے ہیں، بلکہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے کئی پرسنالٹیز جو ہے وہ ہالی ووڈ کے اندر موجود ہیں، جو کہ جو شیطانی مذہب کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، سیٹنزم کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور اس کی پوجا بھی باقاعدہ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے امریکی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی کئی لوگ موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت جو ہے ہیلووین جو ہے شیطانی جو ایک قسم کا تہوار ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کہ وہ ملک کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں مسلمانوں کے نبی، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہ سرزمین جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ سرزمین جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، نہ صرف حضور کی ولادت ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس گھر کو تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر باقی جو انبیاء ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور یہ قبلہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو انبیاء ہیں انہوں نے یہاں آ کے جو ہے وہ یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس حالت میں، اس سچویشن میں کہ جب یہ جگہ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پائی ہے، ایسے میں ایسے شیطانی تہوار جو ہیلووین شیطانی تہوار ہے، اس کا وہاں منایا جانا بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ یہ جان لے اب وہ پوری دنیا کے لوگ کہ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ جو اس وقت آل سعود ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ اسلام کے محافظ ہیں، خادمین حرمین شریفین ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان محمد بن سلیمان جو ہے یہ پلا ہی امریکہ کے اندر ہے، سی آئی اے نے اس کو تیار ہی اس بیس پہ کیا ہے۔ میں اپنی تمام ویڈیوز کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ محمد بن سلیمان کو تیار ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اسلامی مقدسات جو ہیں ان کو ختم کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو رہا ہے، روضہ رسول کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے ابھی بھی
آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید نہیں یہ تو خادمین حرمین شریفین ہیں، ان کا تو جیسے بھی ہے ان کو تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ انہی کا احترام کرتے رہ گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا احترام کدھر جائے گا؟ خانہ کعبہ کا احترام، اللہ کے گھر کا احترام کدھر جائے گا؟ اس نے خانہ کعبہ کا احترام پامال کر دیا ہے۔ اب جو اس وقت حکومت ہے محمد بن سلیمان کی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو، اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، صحیح ہے؟ تو ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ان لوگوں سے جو ہے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، پھر واپس آ کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس مقدس سرزمین کے اوپر جو ہے انہوں نے جوئے کے اڈے کھولے، انہوں نے زناخانے کھولے، انہوں نے جو ہے وہ نائٹ کلب کھولے۔ یہ سارا کچھ آ کے بتانا چاہیے تاکہ اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے جائے کہ یہ کوئی خادمین حرمین شریفین نہیں بلکہ CIA کا ایکچولی ایجنٹ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔